آج ایک بات کریں گے جی انتہائی اہم موضوع پہ، جسے ہم کہتے ہیں نان ایپیلیپٹک سپیلز یا نفسیاتی دورے۔ اکثر ایسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کے ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کا جو مریض ہے یا آپ کا جو بچہ ہے، جو ٹین ایجر ہے یا جو بچی ہے، اس کو نان ایپیلیپٹک سپیل ہے یا نفسیاتی دورے پڑ رہے ہیں یا نفسیاتی فٹس ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں جو انتہائی اہم ہیں، جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ٹینشن جو ہے، انگزائٹی جو ہے، وہ کافی زیادہ ہے۔ اب اس بات کو ہم مانیں یا نہ مانیں، اور یہ جو ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا۔ اب اس بات کو آپ مانیں یا آپ کو اس بات کی برا لگے، آپ دیکھتے ہیں، ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے بچے ٹین ایجر آتے ہیں جن کو جو دورے پاڑے ہوتے ہیں، اصل میں وہ نفسیاتی دورے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے جس بات کا مجھے افسوس ہوتا ہے، یار اس کو تو جن پڑ گیا، اس کو تو ہسٹیریا کی بیماری ہو گئی ہے، یار بعض اوقات اس لیے بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ تو بس ڈرامے کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب مجھے دباؤ ہوگا، ذہنی دباؤ ہوگا، جب مجھے پریشانی ہوگی، تو میری باڈی اس میں ریئیکٹ کرے گی، اور وہ ہو سکتا ہے وہ ریئیکٹ اس طرح کرے کہ کیا نام ہے، مجھے دورے پڑنے شروع ہو جائیں۔ ہم لوگ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کئی دفعہ کئی لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جب بھی جو ہمارا دماغ ہے وہ ڈیل کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ اس کا تعلق اسی طرح دماغ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نفسیاتی دورے ہیں وہ بھی اسی طرح ایگزیکٹلی ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا یار یہ ڈرامے کرتا ہے، یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا اس کو باندھ دو، یا اس کو کیا نام ہے جن نکال دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا بھی پراپر علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ شوگر کا، جس طرح آپ بلڈ پریشر کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا جی کہ ایک بچے کو یا بچی کو اگر ایسے دورے پا رہے ہیں تو اس سے نہ صرف وہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ پوری کی پوری آپ کی جو فیملی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج بھی کروائیں۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ آپ کو جب نفسیاتی دورے پڑیں تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ جس طرح ہم نیورولوجسٹ ہیں، اسی طرح ہمارے جو کولیگ ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ان دونوں کا پھر دوبارہ پہلے آپ سے ہسٹری لیں گے، آپ کا معائنہ کریں گے، پھر وہ وجوہات نکالیں گے کہ کون کون سی وجوہات ہیں جو آپ کو سٹریس دے رہی ہیں، جو آپ کو انگزائٹی دے رہی ہیں۔ پھر اس کی بنیاد پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو تھیراپی کی ضرورت ہے، یا آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے، یا آپ کو دونوں کی ضرورت ہے۔ اس میں بعض اوقات ہم ڈیفرنٹ قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ جو بات میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ یار اب ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، صرف یورپین کنٹریز میں یا امریکہ والی سائڈ پہ نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی اتنا ہی سٹریس ہے، ہمارے ہاں بھی اتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے ہاں بھی اتنی انگزائٹی، سب کچھ اتنی ہی ہے۔ اب بھئی بات ہم مانیں یا نہ مانیں، تو وہ مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا اسی طرح پراپر علاج کروانا ہے۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ علاج سالہ سال چلتا ہے۔ تو اگر کسی کی کوالٹی آف لائف اس علاج کروانے سے بہتر ہو رہی ہے، اس کے وہ دورے ختم ہو رہے ہیں، اس کی فیملی اس کی وجہ سے بہتر ہو رہی ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، سارا کچھ پراپرلی کر رہا ہے، تو کیوں نہیں اس کا علاج کروائیں؟ تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ یار بس اس کو یہ کہہ دینا کہ یار یہ ڈرامے کر رہا ہے، اور یار یہ پاگل ہے، یا یہ جن پڑ گیا، اور اس کا علاج نہ کروا جائے۔ قطعاً اس طرح نہ سوچیں، تھوڑی سی اپنی سوچ تبدیل کریں، تھوڑا سا سوچیں، اور اس کو پراپر علاج کروائیں، اس کو پراپر ڈاکٹر کے پاس دکھائیں۔ اور ہو سکتا ہے جو وہ دورے ہیں جو بار بار آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، جو بار بار اس کا اسکول مس ہوتا ہے، کالج مس ہوتا ہے، یا جاب مس ہوتی ہے، وہ ایسا نہ ہو، اور وہ جو بندہ ہے یا جو بندی ہے وہ ایک پروڈکٹیو ممبر بن جائے سوسائٹی کا، اور وہ آگے دوسرے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کرے۔ اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے مریض جو میری یہ بات سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا کام اپنے طور پہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں ایک بندہ جائے وہ دوسرے بندے کی مدد کرے۔ سوچیے گا اس کے بارے میں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی جی۔ السلام علیکم جی۔